من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں نے گفتگو کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار اسلام کے اندر. توبہ اس کے معنی ہوتے ہیں الرجوع عن المعصیت الی الطاعہ. گنہگار آدمی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لوٹ آئے. اپنی زبان میں یوں کہیں کہ یو ٹرن لے لے. آدمی گناہ کے راستے پر جا رہا تھا، اچانک اس نے یو ٹرن لے لیا. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے کو اختیار کر لیا. اس کو توبہ کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آتا استغفار، طلب المغفرہ بالدعا. آدمی سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو اب وہ دعا کے ذریعہ اللہ سے معافی مانگے. اس کو بولتے ہیں استغفار. اور توبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ آدمی جو دن بھر گناہ کرتا ہے رب العزت رات میں اس کے لیے اپنی باہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ دن کا گنہگار رات میں آ کر توبہ کر لے. اور پھر اللہ دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار انسان دن میں آ کر اللہ سے توبہ کر لے. اور رحم و کرم کا یہ معاملہ، شفقت و مہربانی کا یہ معاملہ، توبہ کی قبولیت کا یہ معاملہ حتی تطلع الشمس من مغربها، اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ سورج پورب سے نکلنے کے بجائے مشرق سے اور مغرب سے نکل جائے. اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. توبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم. اللہ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. دیکھو، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. غصے میں بھی آتا ہے. خوش کب ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی خوش ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو بھی اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو بھی اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے. اس وقت اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور کتنا خوش ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا اور سمجھایا کہ ایک وہ مسافر جو آپ اپنی اونٹنیوں سمیت دور دراز صحرا کا، جنگل و بیابان کا سفر کر رہا ہے. اس کی اونٹنی پر اس کے کھانے کے سامان موجود ہیں، اس کی اونٹنی پر اس کے پانی موجود ہیں، اور وہ ایسے لمبے سفر پہ چٹیل میدان میں ہے کہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، کھانے پانے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. جو بھی ہے وہ سب کچھ اپنی اونٹنی پر رکھے وہ سفر کر رہا ہے.
اور سفر کرتے کرتے تھک گیا. انسانیت کی فطرت ہے، تھک گیا اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گیا. اور جیسے ہی وہ مسافر بیٹھا اس کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، وہ سو گیا. جب آنکھ کھلی اغلّہ، اپنی سواری کو غائب پایا، اونٹنی اس کی وہاں سے غائب ہے. بہت حیران ہوا، بہت پریشان ہوا، یہاں وہاں ڈھونڈنا شروع کیا، بڑی محنتوں سے ڈھونڈنے لگا اپنی سواری کو، کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی. اور ضرورت بھی اس وقت تھی، پر اس نے اونٹنی کو پایا نہیں. رونے لگا، زار و قطار رونے لگا. اس کی موت اس کے سامنے نظر آنے لگی، اس لیے کہ لمبا سفر ہے، کھانا بھی غائب ہو گیا اونٹنی کے ساتھ، پانی بھی غائب ہو گیا. اب اس کو صرف اپنی زندگی نہیں، موت نظر آ رہی ہے کہ اب میرا مرنا لازم ہے، کوئی سامان موجود نہیں، اب مروں گا. رو کر زار و قطار آ کر مایوس ہو کے پھر سے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اور تھک کر جیسے بیٹھا پھر اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا. سونے کے بعد اس بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اس اونٹنی کو، اپنی سواری کو اپنے سامنے ماں ساز و سامان دیکھ رہا کہ جو اونٹنی ابھی تک غائب تھی، جس کی تلاش میں اتنا رویا اور گڑ گڑایا اور جو ہے زار و قطار آنسو بہائے، اب وہ اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور بھی کھانے پینے کے سامان کو لے کر سارے سامان اس اونٹنی پر جو ہے حاضر ہے اور موجود. اب ذرا سوچو، جب اس نے دیکھا ہوگا اس اونٹنی کو کتنا خوش ہوا ہوگا. اور اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخطا، اس نے زبان سے غلطی کر دی، اس نے بہت بڑی خطا کر دی. اور کیا کہہ بیٹا خوشی کے معاملے میں آ کے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ خوشی کا معاملہ. اتنا خوش ہو گیا کہ وہ اسے معلوم نہیں پڑ سکا کہ میں اپنی زبان سے کیا بول رہا ہوں. اخطا، بہت بڑی غلطی کر دی. اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی کے اس حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت ہنس پڑا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچو، اس آدمی کو موت نظر آ رہی تھی، جینے کا کوئی بھی وسیلہ موجود نہ تھا، اور اچانک اس نے اپنے سامنے زندگی پائی اور موت سے اس کو چھٹکارا مل گیا. اور اتنا خوش ہو گیا اپنی سواری کو پا کر کہ وہ الٹے زبان بول گیا. تو اس سے بھی زیادہ خوش اللہ اپنے اس بندے سے ہوتا ہے جو بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں کی توبہ کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے. اس آدمی سے، اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ 100 رحمت کو پیدا کیا. اور ایک رحم ہے جو اللہ کی صفت ہے، اس کو یاد رکھنا، یہ غیر مخلوق ہے. اللہ کی ایک صفت رحم، رحمت ہے، وہ غیر مخلوق ہے. اور ایک رحمت ہے جو مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا. اللہ نے کہا میں نے 100 رحمت کو پیدا کیا، 99 رحمت میں نے اپنے پاس رکھا، اور ایک رحمت جنوں میں، انسانوں میں، چوپاؤں میں، کیڑے مکوڑوں میں، دنیا کی تمام مخلوقات کے حوالے کر دیا رحمت کے ایک حصے کو. اور اس ایک رحمت کے حصے کا یہ نتیجہ ہے کہ جنات آپس میں ایک دوسرے رشتہ داروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، انسان آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، چوپائے ایک دوسرے سے آپس میں کتنی محبت رکھتے ہیں، کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے کتنی محبت رکھتے ہیں. رحمت کے ایک حصے کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھو گے، مرغی ہوتی ہے نا، مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم اور چوزوں اور بچوں کے اوپر جب کوئی خطرہ منڈلاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی شکاری آیا ہے جس سے میرے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، فوراً اپنے دونوں پروں کو کھول دیتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اپنے دونوں پروں کو کھول دیتی، اور وہ ننھے منھے معصوم بچے اس کے دوڑ کے آ کے اپنی ماں کے جو ہے دونوں پروں کے بیچ میں چھپ جاتے ہیں تاکہ وہ خطرے سے بچ سکیں. یہ محبت ہوتی ہے مرغی کی اپنے چوزے سے. ایک بلی کو دیکھو، بلی کا پنجہ کتنا زہریلا ہوتا، پر وہ جب اپنے بچے کو اپنے منہ سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، کتنی محبت سے لے جاتی، کتنی رحمت اور کتنی شفقت سے لے جاتی ہے کہ بچے کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دیتی. ایک بکری ہے، ایک گائے ہے، اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتے ہیں یہ جانور نا، تو آپ غور سے دیکھو، دودھ پلا کے جب یہ کھڑے ہوں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھاری قدم میرے معصوم بچے کے اوپر پڑ جائے اور اس کو تکلیف ہو جائے. یہ ایک رحمت کا نتیجہ، ایک محبت کے حصے کا نتیجہ. ذرا دیکھو کہ والدین اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک ماں ہے جو وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی. ٹھنڈ موسم میں بچے نے پیشاب کر دیا،
خود اس کو اٹھا کر گیلی جگہ پہ سو گئی اور سوکھی جگہ پہ اس کو سلا دیا، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں کی محبت کا نظارہ دیکھو، ذرا سا بچہ بیمار ہو جائے پوری رات اس کو نیند نہیں آتی۔ باپ کی محبت دیکھو اپنی اولاد سے، خون پسینے بہا دیتا ہے۔ ارے دل مانگے اولاد تو اس کو دل دے دے، کڈنی مانگے اولاد تو کڈنی دے دے۔ ایک باپ اپنی اولاد کی محبت میں جسم کا پورا خون دے دے، یہ ایسا ہے دنیا میں؟ یہ محبت دیکھی گئی ہے میرے بھائیو دوست؟ ماں کی محبت تو آپ دیکھتے ہیں یہ ظاہری طور پر نظر آتی ہے کہ آدمی جو جیسے اپنے گھر آتا ہے اس کی ماں ہمارے محبت سے کھانا لاتی ہے، اس کو چومنے لگتی ہے، اس کے قریب بیٹھ جاتی ہے، اس کو پانی لا کر دیتی ہے۔ لیکن ایک باپ محبت کا اظہار پر نہیں کرتا، لیکن سامنے کھڑے ہو کر اپنی اولاد کی محبت کے وسیلے سے وہ گھٹ گھٹ کے جیتا۔ ایک باپ کو اتنی محبت اپنی اولاد سے ہوتی میرے بھائیو اور دوستو؟ آپ دیکھو بچہ اگر رات میں کہیں بیمار ہو جائے، سارے دواخانے بند، سارے ہاسپٹل بند، پر باپ گلیوں کا ایک بھی حصہ نہیں چھوڑتا۔ کہیں چھوٹا سا ڈسپینسری نظر آ جائے، کہیں چھوٹا سا دواخانہ نظر آ جائے، کہیں کوئی مارواڑی کی دکان کھولی نظر آ جائے، بچے کو دوا کھلا دے، تھوڑا اس کو راحت مل جائے، آرام مل جائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ اپنی محبتوں کو قربان کرتے ہیں۔ اولاد یہی میں کہتا رہتا ہوں، اولاد جب یہی بڑی ہوتی، ابا کو کیا معلوم، ارے اماں کو کیا معلوم، ارے بے وقوف، جب بچپن میں تجھے چلنا نہیں آتا تھا باپ نے انگلیاں پکڑ کے تجھے چلایا، بچپن میں تو بھوکا تھا باپ نے تجھے کھانا کھلایا، بچپن میں تو پیاسا تھا ماں نے تجھے پانی پلایا، بچپن میں تجھے بولنے کا سلیقہ نہیں تھا باپ اور ماں نے مل کر تمہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ باپ اور محبت کی اور ماں کی محبت کی قدر کرو میرے بھائی اور دوست، یہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب مدراج السالکین میں لکھا ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ ویڈیو آپ باقاعدہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک سنسان گلی میں ایک عورت اپنے بچے کو مار رہی تھی، خوب مار رہی تھی، اور ماں نے درد سے بچہ چیخ رہا تھا، تکلیف سے بچہ چلا رہا تھا، ماں نے اس کو مارا اور غصے سے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، بھگا دیا اس کو گھر سے۔ وہ بچہ تھوڑی دور گلیوں میں گیا، تھوڑی دور روتا ہوا، فکر مند ہے، غم زدہ ہے، رنجیدہ ہے، اپنی غلطی پر اسے افسوس ہے، اور وہ یوں ہی جو ہے سنسان گلیوں میں جا رہا ہے، پر دیکھ رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، اکیلے ہے، کوئی اس کو پوچھنے نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے، کیوں سنسان گلی میں گھوم رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں ٹہل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ دوبارہ پلٹ کے آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ کہیں اور نہیں، اپنے گھر آتا ہے، اپنے گھر آتا ہے، پر دیکھتا ہے اب بھی دروازہ بند ہے، اب بھی دروازہ بند ہے۔ معصوم بچہ اپنے گال کو دروازے کی چوکھٹ پہ رکھ کے سو جاتا ہے، وہیں پر اس کو نیند آ جاتی ہے، لیکن ماں جو دل سے بے قرار تھی بچہ کہاں گیا ہو۔ دیکھو آج بھی اگر اپنی اولاد کو مار کے بھگاتی ہے وہ تو ایسا مت سوچو وہ بھول گئی، وہ تڑپ رہی ہوتی پر غصے کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی۔ تھوڑی دیر گزرتا ہے، ذرا دیکھیں بچہ کہاں گیا، جیسے دروازہ کھولتی ہے وہ ننھے معصوم بچے کو، اس کے چہرے پر دھول لگا ہوا، اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی، ماں بے قرار ہو جاتی، ماں بے قرار اور بے چین ہو جاتی، مارے محبت سے اس کو اپنے گود میں لیتی ہے، اس کو گود سے چمٹا لیتی، چومنے چاٹنے لگتی، اور پھر اس سے کہتی کہ بیٹا کیا میں تجھ سے نہیں کہتی تھی میری بات مان لیا کر، میری مخالفت مت کر، میں جو کہوں وہ سن لیا کر، دیکھا نا تو باہر گیا، میرے سوا تیرا ہے کون، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، آیا نا میرے گود میں، آیا نا میرے پاس پلٹ کر، کون ہے تیرا میرے سوا۔ تو ذرا سوچ، ایک رحمت کی نتیجہ اور ایک رحمت کی محبت کا یہ عالم ہے، وہ اللہ جس نے 99 رحمت اپنے بندوں کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، جب وہ آخرت اور حشر کی عدالت میں اپنے بندوں سے 99 رحمت لے کر اور 99 محبت لے کر ملے گا، ذرا سوچو وہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہو، کتنا مہربان ہوگا میرے بھائیوں۔ اس رحمت کو آپ سمجھو، ایک رحمت کا یہ عالم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے بندو میری رحمت سے مایوس کیوں ہو رہے ہو، میری رحمت سے نا امید کیوں ہو رہے ہو، آؤ توبہ کرو، معافی مانگو اور خطاؤں کی گناہ کو توبہ کرو مجھ سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ پر۔ اور دیکھو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جیسے ماں نے کہہ دیا بیٹا تیرا ہے کون میرے سوا اس دنیا میں، آیا نہ پلٹ کے میرے پاس، اللہ کہتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ارے میرے بندے اس دنیا میں تیری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے کون؟ اور کوئی ہے جو تیرے گناہ معاف کر سکے؟ اور کوئی ہے جو تیری خطا معاف کر سکے؟
आजा, पलटा, लौटा, गुनाह के रास्ते को छोड़कर अल्लाह की ताअत और फर्मा बरदारी की तरफ चले आ, तौबा कर मुझसे, मैं तेरी तौबा कबूल करूँ। शैतान के बहकाव देखो, जानते हो इब्लीस ने बाकायदा चैलेंज किया था अल्लाह से चैलेंज किया था। आदम का जब सजदा नहीं किया ना तो मरजूम हो गया, मरदूद हो गया, भगा दिया गया दुनिया की जानिब। पर उसने अल्लाह से चैलेंज किया कि अल्लाह, इस आदम की वजह से तू मुझे अपने दरबार से निकाल रहा है, इस आदम की वजह से तू मुझे जलील और रुसवा कर रहा है। अल्लाह, मैं जब तक इंसान या आदम की औलाद जिंदा रहेगी तब तक मैं इसे बहकाता रहूंगा, तब तक मैं इसे तुझसे दूर करते रहूंगा। ये चैलेंज इब्लीस ने किया था, कुरान में मौजूद। जब तक सांस बाकी है तेरे बंदों के जिस्म में तब तक मैं इन्हें गुमराह करते रहूंगा। रब्बुल इज्जत ने कहा, अबे चैलेंज किससे कर रहा है? मेरी हस्ती से, मेरी जात से, जो 99 रहमत अपने बंदों के लिए लेके बैठा है। सुन सुन, तो जिंदा रहेगा तब तक मेरे बंदों को गुमराह करेगा, और जब तक मेरे बंदे जिंदा रहेंगे, जब जब मुझसे माफी मांगेंगे, जब जब मुझसे तौबा करेंगे, मैं सारी जिंदगी उनके तौबे को माफ करते रहूंगा, उनकी गलतियों को माफ करते रहूंगा, उनका तौबा कबूल करते रहूंगा। जब जब तू उन्हें गुमराह करेगा तब तक, जब तक वो मुझसे तौबा करेंगे, मैं कितना भी बड़ा गुनाह क्यों लेकर आ जाए, कितना बड़ा गुनाह, मैं उन्हें माफ करते रहूंगा। अरे 99 इंसानों के कातिल से बड़ा गुनहगार कौन हो सकता है? मुस्लिम शरीफ की रवायत है, 99 एक इंसान का कत्ल शरीयत ने सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दिया, और 99 कत्ल करके बैठा हुआ है। अचानक यूटर्न ले आया, तावा मतलब होता रजा, लौट आना। अचानक उसको खौफ हुआ अल्लाह का और लौटा वो नेकियों की तरफ इरादा करके। लोगों से पूछना शुरू किया, अरे 99 कत्ल किया है, कोई रास्ता बताओ, कोई आलिम बताओ जिससे मैं जाकर पूछूं कि है कोई रास्ता माफी का। लोगों ने रहनुमाई कर दी, एक सूफी की जानिब, एक राहिब और एक पादरी की जानिब। वो गया और उसने कहा कि देखो हमने 99 कत्ल किया, माफी का कोई रास्ता है? वो कहने लगा नहीं, कमबख्त आ गया, हमारे घर को भी गंदा कर दिया, 99 कत्ल करके माफी का रास्ता ढूंढने आया, चल निकल यहां से भाग। राहिब ने इतना सख्त जुमला कहा कि वो शख्स गुस्से में आकर उसको भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल पूरा कर लिया, सेंचुरी पूरी कर ली कत्ल की। और फिर लोगों के पास आया, अरे कहाँ भेज दिया था ऐसे पीर और मुरीद, ऐसे राहिब और पादरी के पास जिसने इतना सख्त लहजा इस्तेमाल किया? जरा कोई अच्छा आलिम बताओ, बड़ा आलिम बताओ जो हमें कोई रहनुमाई कर सके माफी और तौबे की। तो फदुल्ला अला रजुलिन आलिम, एक अहले शरीयत का इल्म रखने वाले आलिम के पास उसकी रहनुमाई की। जब वो गया तो कहा बेटा कैसे आए? इन्होंने कहा मैंने 99 कत्ल किया है, 100 पूरा कर लिया, माफी का कोई रास्ता है? तो कहा मा बैनहु व बैन अन्नास, उसके दरमियान, लोगों के दरमियान तौबा के लिए कौन सी चीज हायल हो सकती है? ऐसा करो, जहां रहते हो वो बस्ती छोड़कर फला बस्ती की जानिब चले जाओ, वो नेक लोग हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, जाओ उनके साथ इबादत करो, उनके साथ रहो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारे जो है गलतियों को माफ करेगा। वो आदमी चला वहां से तौबा का पूरा इरादा लेकर। जैसे चला, गुनहगार अपनी बस्ती से हटकर नेक लोगों की बस्ती की जानिब, और जैसे आधे रास्ते पर पहुंचा, अता वो मौत, उसको मौत आ गई। इसीलिए बारहा नसीहत की जाती, मौत का कोई लम्हा मुकर्रर नहीं। यहां बैठे हो यहां आ जाए, बाहर जाओ बाहर आ जाए, घर में आओ घर में आ जाए, और घर से जुदा हो औलाद से जो है तब मौत आ जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं। आधे रास्ते में मौत आ गई और वो मर गया। अब जानते हो अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए उसकी रूह कब्ज करने के लिए, रूह लेने के लिए, उसको ले जाने के लिए उसकी रूह को। और रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए। रहमत वाला फरिश्ते कह रहा कि मैं इसकी रूह ले जाऊंगा, हम ले जाएंगे, इसलिए कि ये तौबा के लिए निकला था, सच्ची तौबा करके निकला था। और अजाब वाले फरिश्ते कहते हैं नहीं नहीं, लम या खैरन कत्तो, सारी जिंदगी इसने कोई नेकी का काम नहीं किया है, इसलिए हम अजाब वाले फरिश्ते इसको रूह ले जाए। अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में जमीन पे भेजा, जाओ इन दोनों के झगड़ों का फैसला करो। वो फैसला करने आता है, कहता है जमीन नापो, नेक लोगों की बस्ती की जमीन और ये जिस गुनहगार बस्ती की जमीन से आ रहा है, दोनों की जमीनें नापो। जिस जमीन के करीब इसकी लाश निकलेगी वही फरिश्ते इसको ले जाएंगे। जब जमीन नापी गई तो हदीस के एक अल्फाज तो ये है कि अल्लाह ने नेकोकार वाली बस्ती को हुक्म दिया, करीब आ जा, तौबा करने वाले, माफी मांगने वाले मेरे बंदे के करीब आ जा, और ऐ गुनहगार बस्ती तू इससे दूर हो जा। ये हुक्म भी आता है। और बाज़ रवायतों में आता है कि जब जमीन नापी गई तो उसके जिस्म का
کچھ حصہ نیکوکار والی بستی کے قریب نکلا. اور اہل علم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ اتنی سچی توبہ لے کے نکلا تھا, رب العزت کا اتنا خوف لے کے نکلا تھا کہ وہ مرتے سمے اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کے وہ چاہ رہا تھا کہ میں نیک والی بستی کے قریب پہنچ جاؤں. اور رگڑتے رگڑتے اپنا سینہ, جیسے موت قریب آتی ہے تو آدمی کو ہلچل سی ہوتی ہے اور وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی جانب وہ رگڑ کے چلنا چاہتا ہے, تو ایسے ہی وہ چل رہا تھا اور اس کے جسم کا بہت سارا حصہ, اکثر حصہ نیکوکار بستی کے قریب نکلا. رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے. تو 99 انسانوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا اور وہ اب سچی توبہ لے کے آیا. اور دیکھو میں بارہا بتا تھا, موسیٰ علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو لے کر بارش مانگنے, پانی مانگنے کے لیے نکلے تھے, اور میدان میں جیسے پہنچے اوپر سے آواز آئی, موسیٰ بارش نہیں ہوگی, بارش نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا تمہاری لشکر میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 70 سال سے میری نافرمانی کی, 70 سال گزر گئے بول کر بھی اس نے میرا نام نہیں لیا, وہ گنہگار ہے, پہلے اس کو لشکر سے باہر نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتنی بھاری لشکر میں اس آدمی کو میں پہچانوں کیسے اس کو باہر نکالوں؟ کہا ٹھیک ہے تم آواز لگاؤ. کہا آواز بھی لگاؤں تو پہنچے گی آواز کہاں سے, لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں, پہنچے گی آواز کیسے, سونے کا کیسے ہو؟ اللہ نے کہا تم آواز لگاؤ, سب کے کانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری میری. اور وہ ذمہ داری ہے نا, ابراہیم کو کہا تھا کہ وہ صرف الناس, لوگوں میں اعلان کرو حج کے لیے, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ آئیں. تو ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا کہ آواز کہاں پوری دنیا میں پہنچا سکوں گا. اللہ نے کہا تم آواز لگاؤ, پیدا ہوتے بچے کے کانوں تک میری آواز پہنچی. اس لشکر میں بھی جب موسیٰ نے آواز لگائی اور آواز پہنچی, اور اس گنہگار 70 سالہ نافرمان انسان کے کانوں میں جب وہ آواز پہنچی, جانتے ہو انسانیت کا درد, آج بے درد انسان, بے ہمدرد انسان, وہ گنہگار ہے, خطا کار ہے, 70 سال کا نافرمان ہے, پر جب اس نے یہ سنا کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے بارش نہیں ہونے والی, تو سوچنے لگا کہ میں تنہا ایک آدمی کی وجہ سے پوری لشکر, پوری قوم قید سالی کا شکار ہو جائے, سارے جانور مر جائیں, پانی ایک قطرہ نہ ملے مجھ گنہگار کی وجہ سے, ایسا کیسے, مجھ ممکن نہیں ایسا. تو اس نے کیا معلوم, نہ دائیں والے کھڑے ہونے والے انسان کو خبر ہے, نہ بائیں طرف کھڑے ہونے والے انسان کو خبر ہے, دل ہی دل میں اللہ سے اس نے رشتہ جوڑا. اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ ما تخفی الصدور, سینوں میں جو بھڑکتے دل ہیں اور جو سوچ رہے ہیں, جو غور کر رہے ہیں, دل میں امڑتے ہوئے جو وسوسے ہیں, رب العزت کو تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکنوں کی خبر ہے. تم سوچتے ہو اس سے پہلے رب العزت کو خبر ہو جاتی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تمہارے سینوں کے راز کو جانتا ہے, جو تم کسی کو بتاتے نہیں وہ رب العزت کو اس کو خبر ہوتی ہے. اس انسان کی خبر کہ یہ گنہگار ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, نہ دائیں والے کو خبر ہے نہ بائیں والے کو خبر ہے, من ہی من, دل ہی دل میں اس نے اپنے رب العالمین اور ارحم الراحمین سے رشتہ جوڑا اور آنکھوں سے آنسو گرانے شروع کیے, رونا شروع کیا, توبہ کا لفظ لایا. اللہ 70 سال کا گنہگار ہوں, صحیح ہے میں نے گناہ کیا ہے, لیکن اللہ اب تجھ سے میں سچی توبہ کر رہا ہوں, آج کے بعد میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا, آج کے بعد میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ تو میری دعا قبول کر لے, مجھے معاف کر دے اور اس قوم کو بارش دے دے, اس بستی پر بارش کے قطرے نازل کر دے. دل ہی دل میں رشتہ جوڑا اور آسمان سے بارش آ گئی, برسات ہونے لگی. موسیٰ نے سوال کیا اللہ وہ شخص نکلا نہیں اور بارش کیسے ہو گئی؟ کہا موسیٰ وہ شخص نکلا تو نہیں, پر اس کے دل سے توبہ نکل چکی ہے, اس کے دل سے سچی توبہ میرے دربار تک پہنچ چکی ہے, اطاعت و فرما برداری کا لیبل وہ لگا چکا ہے. اب وہ نافرمانی نہیں کرے گا, اب وہ مجھے ناراض نہیں کرے گا, ایسا اس نے وعدہ کر دیا ہے, اب وہ مجھ کو ناراض نہیں کرے گا. میں اس کی رحمت اور اس کی محبت اور اپنے بندے کی چاہت اور اس کے توبہ کو قبول کر کے تم پر بارش نازل کر رہا ہوں. موسیٰ نے کہہ دیا اللہ ذرا اس آدمی کی شکل تو دکھا دے, مجھے بتا تو دے وہ ہے کون, وہ خوش نصیب کون ہے جس کی 70 سالہ گناہ ہے منٹوں کی توبہ نے ملیا میٹ کر دیا, ختم کر دیا, اور وہ آج پاک باز ہو گیا, آج وہ تیرا محبوب ہو گیا, تو ذرا اس کو دکھا تو دے. رب العزت نے کہا کیا بات کرتے, میں اپنے بندوں کے گناہ 70 سال تک اس کے چھپاتا رہا, اس بندے کے گناہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا, اس کو ذلیل نہیں کیا, اس کو رسوا نہیں کیا. آج تم کہتے ہو میں اس کا چہرہ دکھا اور دکھا کر اسے ذلیل کر دوں, دنیا سمجھے کہ ہاں یہی ہے جو رب کا نافرمان, دنیا سمجھے یہی 70 سال کا جو ہے اللہ کے سے بغاوت کرنے والا. موسیٰ نہیں ہو سکتا, میں نے اس کی عزت کی حفاظت آج تک کی ہے اور اب بھی کروں گا, اب بھی کروں گا. بارش نازل ہو گئی,
70 سال. ایک ابھی ویڈیو ایک جاری ہوا نا فیس بک پہ. فیس بک تو آدمی سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی شریعت نہیں جا سکتی، لیکن آپ اس سے کوئی اچھی چیزیں لو، تقریریں سنو، نصیحتوں کی باتیں سنو، اور جو ہے اس میں تمیز رکھو، فرق رکھو، کون سی چیز دیکھنے کے لائق، کون سی چیز نہیں دیکھنے کے لائق. ایک ویڈیو، ایک 70 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا آدمی دل کا مریض ہوا، اس کو اٹیک آیا، ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹر نے 3 گھنٹے تک اس کا علاج کیا، 3 گھنٹے تک مسلسل علاج کیا، آپریشن کیا، اور اس کے دل کا مرض ٹھیک ہو گیا. جب باہر آیا ڈاکٹر نے 8 لاکھ کا بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا. رونے لگا بوڑھا، رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا روتے کیوں، رو کیوں رہے ہو؟ ارے 8 لاکھ نہیں دے سکتے، چلو کم کر دے، تو 5 لاکھ دے دو، 4 لاکھ دے دو. کہا ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں 8 کے بجائے 10 لاکھ دے سکتا ہوں، اتنا امیر ہوں. میں تو رو اس لیے رہا کہ 3 گھنٹے آپریشن کر کے تم نے میرے دل کی حفاظت کی اور 8 لاکھ کا بل میرے ہاتھ میں تھما دیا. اور 70 سال سے جو رب میرے دل کی حفاظت کر رہا، جو اللہ میرے دل کو سنبھالے ہوا، جو اللہ میری نسوں اور رگوں کو چلا رہا، اس میں خون دوڑا، اس رب العزت نے 70 سال کے بیچ کوئی بل نہیں بھیجا، کوئی بل نہیں بھیجا. میں اس لیے رہا. تو رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت کا اقرار کرو. 99 رحمت لے کے بیٹھا ہوا ہمارے اور آپ کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، مسند احمد کی روایت ہے، جب شراب پیتا ہے اور فرشتے اس کو ایک گناہ گار انسانوں میں لکھنے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے مت لکھو، مت لکھو. دوسرے دن پھر وہ شراب پیتا ہے، رب العزت کا حکم آتا ہے مت لکھو. تیسرے دن بھی پیتا ہے، مت لکھو. ہو سکتا ہے توبہ کر، ہو سکتا ہے معافی مانگ. چوتھی بار جب وہ شراب پیتا ہے، رب العزت غضبناک ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، اب لکھو گنہگار انسانوں میں اس کا نام، اس لیے کہ اس نے میری 99 رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. ایک دن پیتا میں نے معاف کر دیا، دوسرے دن پیا معاف کر دیا، تیسرے دن پیا معاف کر دیا، اب یہ چوتھے دن بھی پی رہا ہے. اس کا مطلب اس کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا ہے، رب العزت کا ذرا بھی خوف نہیں ہے، ذرا بھی ڈر نہیں ہے. توبہ کے اس شرط کو اس نے لحاظ نہیں رکھا، اس لیے اب اس کا گنہگاروں میں نام لکھ دو. اور ساتھ میں اللہ کہتا دیکھو یہ بھی لکھ دینا، یہ بھی لکھ دینا کہ اس کے بعد بھی اگر وہ زندگی میں کبھی بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تب بھی میں اس کو گناہ معاف کر دوں. اللہ یہ رحمت ہے اس کو. توبہ کے شرائط کا لحاظ رکھیں. توبہ دیکھو آدمی جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کو سامنے رکھ کر شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ ہو گیا گناہ، پھر چھوڑنے کا اقرار کر لے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا. اور اسی طرح سے جو ہے آدمی توبہ کے دروازوں کا بھی خیال رکھے، کب تک کھلا رہتا ہے یہ جاننا ضروری ہے ہمارے آپ کے لیے. توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس وقت تک جب تک انسان غرغرے میں نہ چلا جائے، یعنی جب آدمی اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتوں کو دیکھ لے تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ اب وہ جان چکا ہے کہ مجھے مرنا ہی مرنا ہے، اب غرغرے میں پہنچ چکا ہے، پانی حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہے، کھانا حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہے. اب اس کو پتہ چل گیا اب اس دنیا سے جانا ہے، موت کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا پیغمبر کے ذریعہ اس سے کہو اب اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا. یہ وہ وقت ہے جو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ساری زندگی توبہ کرتا رہے، میں اس کو معاف کرتے رہوں گا. غرغرے میں پہنچ کر جب وہ مجھ سے معافی مانگے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ورنہ فرعون نے بھی دریائے نیل میں مرتے ہوئے کہا تھا نا آمن نبی موسیٰ اور ہارون کے رب نے، نہیں اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ غرغرے کی حالت میں اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. یا دوسری چیز حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہ سورج جو آج پورب سے نکل رہا ہے جس دن پچھم سے نکل جائے گا پھر انسان توبہ کرے گا، اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اسی طرح حین یرون العذاب، جب آدمی اپنی آنکھوں سے آتا ہوا عذاب دیکھ لے، اللہ کے بھیجے ہوئے سزا کو دیکھ لے اور اس کے عذاب کو جب دیکھ کر توبہ کرے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ 3 وقت ایسے ہیں جس وقت بندوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں، اور توبہ کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ یہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر دیتا ہے نا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. رب العزت اتنا پاکیزہ، اتنا 99 رحمت، کہا توبہ کر لیا کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اب وہ بھول جائے،
اب تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. اور توبہ کا تصور یہ اسلام میں ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سارے ابن آدم خطا کار ہیں. آدم کی ساری اولاد غلطیاں کرنے والی ہے. کوئی اس سے پاک نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے. مخلوق صرف فرشتوں کی ہے جو معصوم ہے, بے گنہگار ہے. لیکن انسانیت کی فطرت میں گناہ لکھا ہوا ہے اور خطائیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن توبہ کا تصور یہ ہے وہ خیر الخطائین التوابون کہ میرے انسان بندوں میں میرے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے, سب سے اچھا. کو دیکھو گناہ کرنے والے کو شریعت اچھا کہہ رہی ہے, وہ خیر الخطائین, گناہ کرنے والوں میں اللہ کو سب سے بہتر انسان وہ ہے التوابون, جو توبہ کرنے کے لیے رب کے دربار میں آ جائے. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ رب العالمین آخری عشرہ چل رہا ہے. عشرے کی فضیلت کو سمجھو, رات جاگ رہے ہو, شب قدر کی اہمیت کو سمجھو اور رب سے دعائیں مانگو اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگو. انشاءاللہ اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا بڑا رحمان ہے کہ وہ ہمارے خطاؤں کو اور غلطیوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب انسانوں کے اور ہم سب مسلمانوں کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو معاف کرے. اور معافی کا پروانہ دے کے شب قدر میں آپ پڑھتے رہتے ہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, معاف کرنے والا ہے, تو ہم سب انسانوں کی خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ رب العزت معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے. اور جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی تعلیمات پر زندہ رہیں. ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو, خطبے کے آخر میں دو ضروری اعلان ہے جو مجھے کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی اس مسجد میں دو حفاظ کرام بڑی محنت اور بڑی تگ و دو کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ